بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وانفعنا بما علمنا يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب ولا تعصب وتمن بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين. کل ہم نے بات رب العالمین کے حوالے سے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ میں جو الحمدللہ ہے یہ دعویٰ ہے کہ الوہیت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات جو کسی الہ میں ہونی چاہیے، کسی معبود میں ہونی چاہیے، وہ سب کمال والی صفات جو ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. کسی اور کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت بھی موجود نہیں ہے. کوئی کمال والی صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں ہے. تو ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پہلی دلیل یہ ذکر کی تھی کہ وہ کیا ہے، وہ رب العالمین ہے. رب العالمین ہے یعنی کہ تمام تر جو عالمین ہیں، اس طرح کہ ہم نے عالمین کی وہ نکالی تھی، آیت نکالی تھی سورۃ الاعراف کی، جس میں عالمین کی تفسیر تھی. عالمین کی کا جو ہے وہ معنی تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، کل شیء. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام عالمین کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، عدم سے وجود بخشنے والا ہے، یعنی کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے. تو جب وہ رب ہے تو لازمی طور پہ الوہیت کی صفات اسی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، معبود اسی کو ہونا چاہیے. آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے الرحمن الرحیم میں، اور اس سے آگے پھر انشاءاللہ مالک میں بات کریں گے. یہ جو عالمین کا لفظ ہے، بعض دفعہ یہ عالمین کا لفظ جو ہے اس سے مراد صرف جن اور انسان ہوتے ہیں. یعنی کہ ویسے تو عالمین کا ایک عام معنی ہم نے کل پڑھا تھا، لیکن بعض دفعہ عالمین کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد صرف جن اور انسان ہوتے ہیں. اگر آپ نکالنا چاہیں تو سورۃ الفرقان کی پہلی آیت نکال لیجئے، 18واں پارہ سورۃ الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان کو نازل کیا تاکہ یہ جو اس کا بندہ ہے وہ یہ عالمین کے لیے ڈرانے والا ہو جائے، عالمین کو خبردار کرنے والا ہو جائے. تو یہاں پر عالمین ہے تو جمع کا لفظ، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، جن اور انسان ہے. اس سے مراد جنات اور انسان ہے. آپ میں سے جو لوگ بیاض کے اوپر پڑھ رہے ہیں وہ جب کوئی آیت نکالیں قرآن مجید سے تو وہاں پر لکھ لیا کریں، اس جگہ پر لکھ لیا کریں کہ اس جگہ کے حوالے سے جو بات بھی کی جائے نا اس کو وہاں پر لکھ لیا کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ بار بار آپ پڑھتے ہوئے اسی جگہ سے گزرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بات جو ہے نا وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. اسی دعوے کے اوپر دوسری دلیل وہ ہے کہ الرحمن الرحیم. صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو، تمام کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، بلکہ اس وجود میں بخش دینے کے بعد بھی، وجود میں آ جانے کے بعد بھی ان تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ جو ہے وہ ہر وقت جاری ہوتا ہے. بلکہ مخلوقات جو ہیں وہ اپنے باقی رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی چیز بھی ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہ سکتی. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی مخلوق ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بقا برقرار نہیں رکھ سکتی. تو پھر کیا پتہ چلا کہ جس طرح یہ تمام کائنات عدم سے وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا رب العالمین میں، اور
پھر اس کے بعد یہ وجود میں آ جانے کے بعد اپنی بقا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج، اس کی طرف اشارہ کیا الرحمن الرحیم میں، کہ ایسا نہیں کہ صرف وہ عدم سے وجود بخشتا ہے، نہیں بلکہ وہ رحمت بھی کرتا ہے، اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہی یہ موجودات کا سلسلہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اور ہر مخلوق جو ہے وہ اپنی بقا، اس کی بقا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ الرحمن الرحیم کے اندر بات چونکہ پیچھے ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو اس کی مزید تفصیل کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے اس کے معنی کی، لیکن یہاں پر ایک سوال ضرور ہے کہ جو الرحمن الرحیم ذکر ہوا اور یہاں پر الرحمن الرحیم ذکر ہوا، یہ تو تکرار ہے، یہ تو تکرار آ گئی، اور تکرار تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو سوال سمجھ آیا کہ پیچھے بسم اللہ کے اندر بھی الرحمن الرحیم تھا اور یہاں پر بھی الرحمن الرحیم ہے، تو یہ تو تکرار ہے، اور تکرار تو اچھی بات نہیں ہوتی، کلام کے اندر تکرار پسندیدہ چیز نہیں ہوتی۔ سوال آپ کو سمجھ آیا؟ بتائیے۔ جی سر، آ گیا۔ جی سر۔ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم ذکر کیا تھا، وہاں پر وہ استعانت کے لیے ذکر کیا تھا، وہاں پر وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے الرحمن الرحیم کو ذکر کیا تھا، اور یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر ایک اور مقصد کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کے دعوے کے اس بات کے لیے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکرار تب نامناسب ہوتی ہے جب بغیر مقصد کے ہو، اگر مقصد ہو اور با مقصد تکرار ہو، یعنی کہ پہلے بات کا کوئی اور مقصد ہو، بات کے ذریعے کسی اور مقصد کو پورا کرنا مطلوب ہو، تو پھر تکرار نامناسب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر الرحمن الرحیم کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو الحمدللہ کا ہے، اس دعوے کا اس بات یہاں پر مقصود ہے۔ مالک یوم الدین، یہ اس دعوے پر تیسری دلیل ہے، یہ اس دعوے پر تیسری دلیل ہے، جو کہ الحمدللہ کا دعویٰ ہے، اس پر تیسری دلیل ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا جو ہے وہ مختار ہے، بدلے کے دن سارے کا سارا اختیار اور اقتدار اسی کے پاس ہوگا۔ مالک کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات یوم کے اندر کر لیتے ہیں۔ یوم کے لفظ کے اندر، یہ یوم کا لفظ جو ہے یہ اکثر اوقات قیامت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ خالی یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی یوم القیامہ یا یوم الحساب یا یوم الآخرہ یا یوم الدین، اس طرح استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور مراد اس سے قیامت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے تقریباً 33 کے قریب نام ہے، قیامت کے 33 کے قریب نام ہے، مختلف نام ہیں قیامت کے، تو کتاب و سنت کے اندر ذکر ہوئے۔ بعض دفعہ یہ جو یوم ہوتا ہے، بعض دفعہ اس سے مراد دنیاوی دن ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر جو ایک دن ہے، بعض دفعہ یوم کے لفظ سے وہ مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح کے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کے اندر ذکر ہے یوم الفرقان، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، تو جنگ بدر کا دن مراد ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر وہ یہ دنیا والا جو دن ہے وہ مراد ہے۔ اسی طرح کہا کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یوم حنین، حنین کا دن، یہ بھی سورہ انفال کے اندر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر آگے یوم سبتہم، یہ مختلف جگہوں پہ یوم کا لفظ جو ہے وہ دنیاوی دن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دنیا کا جو دن ہوتا ہے وہ طلوع شمس سے شروع ہو کے غروب شمس تک ہوتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس سے مراد صرف زمانہ ہوتا ہے، مطلقاً زمانہ مراد ہوتا ہے، اور اس کی مقدار اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کہ دنیا کا جو دن ہے اس کی تو ایک متعین مقدار ہے نا، لیکن بعض دفعہ یہ مطلقاً زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی مقدار اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نکالیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 53، سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 نکالیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف 53 8واں پارہ۔ تو یہاں پر 6 ایام، 6 ایام کہا، اور یہ جو ایام ہیں
یہ ان کی مدت جو ہے یہ دنیاوی دن والی مدت نہیں ہے، مطلب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے والا یوم مراد، یہ مطلقاً زمانہ مراد ہے، اس کی حقیقی مدت اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کبھی جو ہے وہ یوم کا لفظ بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، بڑے بڑے حوادث اور بڑے بڑے واقعات کے معنی میں بھی یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب سورہ ابراہیم نکالیے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 نکالیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ یہاں پر ایام سے کیا مراد ہے؟ ایام سے مراد ہوتے ہیں عبرتناک واقعات، بڑے بڑے حوادث، بڑے بڑے واقعات، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قصے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر وذکرہم بایام اللہ، اس قوم کو اللہ کے ایام کے ساتھ جو ہے وہ تذکیر کیجیے۔ تو ایام سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ ایام سے مراد یہاں پر حوادث اور واقعات ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی معنی کے اندر جاسیہ، سورہ جاسیہ میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 14 میں بھی۔ نکالنے تو آگے جی، دین کا جو لفظ ہے مالک یوم الدین، یہ قرآن مجید کے اندر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر سورہ فاتحہ میں تو یہ بدلہ کے معنی میں ہے، بدلے کے معنی میں، بدلے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی معنی میں یہ سورہ نور کے اندر استعمال ہوا ہے۔ آپ نکالیے ذرا سورہ نور کی آیت نمبر 25 نکالیے، سورہ نور کی آیت نمبر 25۔ نکال لی؟ جی سر نکال دی۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن جو ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا۔ جی آیت نکال لی ہے سب نے؟ باقی لوگ بھی بتائیں۔ جی سر۔ جی، جس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا ان لوگوں کو دینہم الحق، ان کا وہ بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن پورا پورا کیا دے گا؟ وہ بدلہ۔ دینہم کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ ان کا بدلہ، ٹھیک ہے، یہاں پر بدلے کے معنی میں۔ اور اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، مالک یوم الدین۔ اچھا، بعض دفعہ یہ استعمال ہوتا ہے عقیدے کے معنی میں، عقیدے کے معنی میں جو دل کے اندر کی چیز ہوتی ہے۔ آپ نکالیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ مشہور آیت ہے یہ، ہمارے لبرل لوگوں کو اور سیکولر لوگوں کو بہت یاد ہوتی ہے۔ جس کو اور کچھ نہیں یاد ہوتا اس کو بھی آیت یاد ہوتی۔ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ لا اکراہ فی الدین، یہاں پر عقیدے کے معنی میں ہے۔ یہاں پر الدین کا لفظ جو ہے وہ عقیدے کے معنی میں ہے، جو دل کے اندر کی چیز، ما فی القلب، اس میں جو ہے وہ کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، ظاہر ہے وہ دل کے اندر جو ہے اس کو کوئی کون تبدیل کر سکتا۔ بعض دفعہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دین حقہ کے معنی میں، یعنی کہ وہ دین جو کہ حق ہے، حق دین کے معنی میں۔ اس کے لیے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی ہے اسی معنی میں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں بھی ہے اسی معنی میں۔ لیکن ہم جو ہے وہ نکالیں گے سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون نکالیے۔ سورۃ الکافرون کے اندر جو ہے یہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، دین حقہ کے معنی میں بھی اور دین باطلہ کے معنی میں بھی، اسی لیے ہم وہ صورت نکالتے ہیں تاکہ اس کے اندر دونوں معنی، ورنہ دین حقہ کے معنی میں سورہ آل عمران میں بھی استعمال ہوا ہے اور سورہ توبہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ کافر نکال لی، یا ایھا الکافر۔ جی سر۔ جی سر نکال۔ لکم دینکم،
لکم دینکم میں دین سے کون سا دین مراد ہے؟ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ادھر دین سے کون سا دین مراد؟ باطل دین، دین باطل، دین باطلہ. اور ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، اس سے کون سا دین مراد ہے؟ دین حق. دین حق. تو یعنی کہ یہ دونوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ایک دفعہ ایک جگہ پہ اس سے مراد باطل دین ہے، ایک جگہ پہ اس سے مراد جو ہے وہ حق دین. اس طرح جو ہے جناب یہ بندگی اور اطاعت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بندگی اور اطاعت کے معنی میں بھی. سورۃ النحل نکالیے، سورۃ النحل آیت نمبر 50. جی نکال لیے سر کون سی آیت؟ 52. جی سر لکھا. جی سر. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 14واں پارہ ہے، 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 52. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے بندگی ہے ہمیشہ، اسی کے لیے ہمیشہ بندگی اور اطاعت اسی ہی کے لیے ہے، بندگی اور اطاعت ہمیشہ اسی کے لیے ہے. یہاں پر دیکھیے الدین جو ہے کس معنی میں استعمال ہوئے؟ بندگی کے معنی میں. اور جی کہ واقعہ نکالیے، سورۃ الواقعہ آیت نمبر واقعہ 27واں پارہ نمبر 83. سر آیت نمبر ریپیٹ کیجیے. 86. یہاں پر آپ کو اس کا ایک اور معنی ملے گا. یہ جو ہم ساری پریکٹس کرتے ہیں، یہ شاید آپ کو ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ مختلف معانی کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ضروری نہیں کہ ایک جگہ پہ اگر ایک لفظ کا ایک معنی ہے تو ہر جگہ پر وہی معنی ہوگا، اور ایک لفظ کے اندر مختلف معنی موجود ہوتے ہیں جو کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے. تو یہاں پر سورہ واقعہ آپ نے نکال لی اور آیت نمبر ہاں، یہاں پر دین کا لفظ جو ہے نا وہ غلبے کے معنی میں ہے. یہاں پر اسم مفعول استعمال ہوا ہے مغلوب کے معنی میں، یعنی کہ جب روح جو ہے وہ مرنے والے کی روح جو ہے جب وہ گردن تک پہنچ جاتی ہے، روح جب نکلنے والی ہوتی ہے، تم لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہو اور دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہارے سامنے جو ہے وہ میت موت کے منہ میں جانے والی ہے، تو اس وقت اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اس روح کو لوٹا کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب یہ روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تم مغلوب نہیں ہو، اگر تم مغلوب نہیں ہو، غیر مدینین اگر تم غیر مغلوب ہو، یعنی کہ اگر تم مغلوب نہیں ہو، ترجعونہا اس روح کو لوٹا لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مغلوب نہیں ہو، تم بڑے طاقتور ہو، تو ذرا اس روح کو لوٹا لو نا، ان کنتم صادقین اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم مغلوب اور کمزور نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مدینین مغلوبین کے معنی میں ہے، مغلوبین، مدینین مغلوبین کے معنی میں ہے. اچھا جی آگے دیکھیے، اس طرح جو ہے یہ دعا اور پکار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ نور میں ہے. چلیے سورہ نور والی آیت نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ نور والی آیت نکالیے، سورہ نور کی آیت نمبر 2. سر آپ کی آواز ٹوٹلی کٹ کے آدھے الفاظ آپ کٹ جاتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے آواز میں؟ بتائیے. جی سر آیت نمبر سمجھ نہیں آتا اس سے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس میں کوئی بات اگر رہ گئی ہو سننے سے یا سمجھ نہ آئی ہو تو بتائیے، میں اس کو دوہرا دیتا ہوں. باقی انٹرنیٹ تو ٹھیک چل رہا ہے میرا.
بعض دفعہ سر پہلے ٹھیک تھی، ابھی زیادہ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے۔ نور کی آیت نمبر 2 نکال لی آپ لوگوں نے؟ جی سر۔ جی سر۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور تمہیں ترس ہے وہ نہ تمہیں پکڑے، یعنی کہ ترس تمہیں ترس نہ آ جائے ان دونوں پر، فی دین اللہ، فی حکم اللہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے معاملے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں تمہیں ترس یا نرمی یا جو ہے وہ مہربانی یا شفقت جو ہے وہ تمہیں اللہ کا حکم پورا کرنے سے روک نہ دے۔ تو یہ ہم نے یہ مثال ہے، یعنی کہ یہ جو ہم نے جس طرح اس کے معانی نکالے ہیں نا، یہ ایک مثال ہے، یہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ قرآن مجید کے اندر کس طرح الفاظ جو ہیں وہ ایک لفظ کتنے معانی کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آگے جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو کسی جگہ پر آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ بھئی پہلے تو اس کا یہ معنی کیا تھا، اب اس کا یہ معنی کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ بتائیے کہ آپ میں سے کس کس نے وہ ان کتابوں میں سے کوئی کتاب لی ہے جو میں نے ریکمینڈ کی تھی؟ ابھی لی ہے؟ اب تو پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہیں، پی ڈی ایف سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ چلیے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کی آپ جو ہے نا وہ یہ جو خاص طور پہ امام راغب والی جو کتاب ہے مفردات القرآن، اس کو ضرور دیکھا کریں، اس کو ضرور دیکھا کریں۔ اب جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا ہے لفظ رحمت کا لفظ پڑھا ہے، اسی طرح آج ہم نے دین کا لفظ پڑھا ہے، تو یہ اس طرح جو ہے نا آپ اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر آپ کو اس لفظ کی تفصیل ملے گی کہ یہ کن کن معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے وغیرہ، تو اس سے ذہن کھلتا ہے، اس سے ذہن کھلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اب یہ جو تینوں دلائل ذکر ہو گئے، تینوں دلائل ذکر ہو گئے اس دعوے پر کہ الحمدللہ الوہیت کی ساری صفات اکیلے اللہ کے لیے خاص ہیں، اس پر ہم نے 3 دلائل ذکر کیے۔ پہلا دعویٰ یہ ذکر کیا کہ وہ رب العالمین ہے، معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے عدم سے وجود میں آنے کے لیے اسی کی محتاج ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو عدم سے وجود بخشتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ وہ الرحمن الرحیم بھی ہے، کہ یہ جو زندگی کا عرصہ ہے، یعنی کہ زندگی میں آ جانے کے بعد موت تک اس کی رحمت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، لیکن موت تک یعنی کہ جو زندگی کا عرصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتی ہے، مطلب اگر کوئی کافر ہے تب بھی، اگر کوئی مومن ہے تب بھی، اگر کوئی جاندار ہے تب بھی، اگر کوئی بے جان چیز ہے تب بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو دائرہ ہے اس کے اندر شامل ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مالک یوم الدین میں اشارہ کس چیز کی طرف ہو گیا کہ موت اور موت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں، موت اور موت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں، ان سب مراحل کا اختیار مند بھی وہی ہے، ان تمام مراحل کے اندر اتھارٹی بھی اسی کی چلتی ہے، مالک وہی ہے۔ ٹھیک ہے، موت اور موت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کسی اور کا حکم اور کسی اور کا قبضہ اور کسی اور کا۔ اب جب یہ ہم نے اس دعوی الحمدللہ کو ان 3 دلائل سے ثابت کر دیا تو اب اس کا نتیجہ برآمد ہوگا، اب اس کا نتیجہ برآمد ہوگا اور اس کا رزلٹ نکلے گا اس دعوے کا۔ جب دعویٰ دلائل سے ثابت ہو جائے تو ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، ایاک نعبد، یعنی کہ اے اللہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ الوہیت کی ساری صفات آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی کہ وہ سب خوبیاں جو کسی معبود میں ہونی چاہیے وہ آپ ہی کے اندر ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین اسی لیے بھی ہو گیا کہ آپ ہی مخلوق کو عدم سے وجود بخشتے ہیں، اور پھر زندگی کے اندر بھی آپ ہی کی رحمت کے ہم محتاج ہوتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی آپ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے اور آپ ہی کا وہاں پر حکم چلتا ہے۔
تو کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ عہد بندہ کر لے کہ یا رب ایاک نعبد، میں آپ اکیلے ہی کی عبادت کروں گا، میں آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، میں آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی سر؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کا آپ یہ سمجھیے کہ یہ پورا اس کی پیک ہے، یہ سورہ فاتحہ کا اصل مقصد ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا جو اصل مقصد ہے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس سے پہلے جو تھا، اس سے پہلے دعویٰ اور دلائل وہ اسی کو ثابت کرنے کے لیے تھے، اس سے جو پیچھے دعویٰ اور دلائل تھے وہ اسی مقصد کو ثابت کرنے کے لیے تھے، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ اسی پر قائم رہنے کے لیے دعا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ پیچھے جو ہم نے دعویٰ اور دلائل ذکر کیے وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے تھے؟ وہ اسی نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس کے بعد جو دعا ذکر ہوگی، اس کے بعد جو دعا ذکر ہوگی اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ثابت قدم رہنا، اور اس کی وضاحت کہ یہ کیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا جو مغز ہے، سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے، اور صرف سورہ فاتحہ کا نہیں بلکہ تمام دین کا جو خلاصہ ہے، بلکہ تمام ادیان کا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ادیان نازل کیے ہیں، مختلف شریعتیں نازل کی ہیں، جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے اور جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، ان کا جو مقصد ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شاید آپ کو اس بات میں مبالغہ محسوس ہو، لیکن اگر آپ کبھی کسی حقیقی عالم کو اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ کتنا وسیع موضوع ہے اور کتنا اس کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اصل میں اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہے، اور یہ کتاب تقریباً 7-8 جلدوں کے اندر ہے اور تفصیلی کتاب ہے۔ اس میں وہ انہی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفصیل ہے، اسی کے اوپر وہ پوری کتاب ہے۔ تو یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ بہرحال ابھی تو ہم ترجمہ پڑھیں۔ تو ایاک نعبد، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک لفظ ہے نعبدو کا، ٹھیک ہے؟ نعبدو کا کیا معنی ہے؟ نعبدو کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کا معنی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہے ایاک نعبد، ان دونوں کے معنی میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اچھی طرح بات کو سمجھنا ہے۔ نعبدو کا معنی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد کا معنی ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو دونوں اسالیب کے اندر فرق سمجھ آیا؟ یعنی کہ نعبد کا کے معنی میں اور ایاک نعبد کے معنی کے اندر جو فرق ہے، آپ کو وہ فرق سمجھ آ گیا؟ جی سر۔ جی سر، سمجھ آیا۔ اصل میں عربی زبان کے اندر ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم بلاغہ، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ بات جو اب ہم کرنے لگے ہیں، جو قاعدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا تعلق علم سے ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو جملہ ہوتا ہے، اس جملے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، بلکہ ہر زبان کے اندر ہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر انگریزی ہے تو انگریزی کی ترتیب ہے جملے کی، کہ پہلے جو ہے وہ کیا ہوگا، دوسرے نمبر پر کیا ہوگا، تیسرے نمبر پر کیا ہوگا۔ عربی زبان کے اندر بھی جملے کی ایک ترتیب، لیکن اگر انسان کسی ایسی چیز کو جس کا مقام بعد میں ہو، یعنی کہ وہ لفظ جس نے آنا تو بعد میں تھا لیکن آپ اس کو پہلے ذکر کر دیں، یا کوئی ایسا لفظ جس نے آنا تو پہلے تھا لیکن آپ اس کو بعد میں ذکر کر دیں، تو اس سے کلام کے اندر جو ہے نا وہ تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، کلام پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال، یہ آسان ترین مثال ہے کہ نعبدو کا معنی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جو نعبدو کا کے آخر میں کاف ہے،
یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول، اس کو مفعول کہتے ہیں کہ تیری ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس کاف کو اگر ہم پہلے لے آئیں، اس کاف کو ہم علیحدہ کر کے پہلے لے آئیں، نعبد سے پہلے لے آئیں گے تو اس طرح ہو جائے گا ایاک نعبد. اب معنی وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا. پہلے معنی کیا تھا؟ پہلے معنی یہ تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اب کیا معنی ہو گیا؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اس سے دو فائدے حاصل ہوئے. ایک تو فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کلام کے اندر تاکید اور حصر پیدا ہو گیا. حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہم نے خاص کر دیا کہ ہم صرف عبادت تیری کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے. دوسرا اس کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اگر خالی نعبدو کا ہوتا تو اس میں یہ احتمال باقی ہوتا ہے کہ اس کے بعد عطف، حرف عطف کے ذریعے کوئی اور چیز بھی آ جائے. مثلا نعبدو کا و فلانا، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور فلانے کی عبادت کرتا ہوں. کہ اگر کاف بعد میں آ رہا ہو، اگر کاف بعد میں ہی ہو تو یہ احتمال باقی ہوتا ہے کہ حرف عطف واؤ کے ذریعے کسی اور کو بھی ساتھ ایڈ کر دیا جائے. لیکن جب آپ ایاکا کو پہلے لے گئے، آپ نے کہا ایاکا نعبدو، تو اب یہ احتمال بھی ختم ہو گیا کہ اب اس کے اندر سرے سے کوئی احتمال ہی باقی نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی اس کے اندر شامل کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو ایاکا نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب جب انسان نے یہ کہا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو انسان کے ذہن میں یہ سوال یا یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید میں بہت بڑی چیز ہوں جو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میری تو کیا بات ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو فوراً اللہ رب العزت نے اس وسوسے کو رد کرنے کے لیے کیا سکھایا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ آپ کی عبادت کرنے کے لیے میں آپ ہی سے مدد بھی طلب کرتا ہوں. اپنی طاقت اور اپنی قوت سے میں آپ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کی عبادت کرنے کے لیے مجھے آپ ہی کی مدد کی ضرورت ہے، آپ ہی کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں اکیلے آپ ہی سے استعانت کرتا ہوں، اکیلے آپ ہی سے استعانت کرتا ہوں، اکیلے آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مرتبہ یہ کلمات دہرایا کرتے تھے کہ ایاک نعبد تطرد الشرک و ایاک نستعین تطرد الریا، کہ جو ایاک نعبد سے شرک جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور جب ایاک نستعین بندہ کہتا ہے تو اس سے ریاکاری دور ہو جاتی ہے. کہ ظاہر ہے کہ جو انسان عبادت کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے تو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو اس سے ریاکاری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو اس کلمے کی صحیح طرح سمجھ آ گئی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں کوئی اشکال ہے تو پوچھ لیں. سمجھ آ گئی سر. جی سر سمجھ آ گئی. اچھا، اب جب انسان نے یہ کہا کہ اے اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، یہ کہا اے اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیف اعینک، میں تیری مدد میں کس طرح کروں، تیری مدد کس طرح کروں؟ تو اس مدد کس طرح کروں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے. مدد اے اللہ اس طرح کر کے اہدنا الصراط المستقیم. آپ کو ربط سمجھ آ گیا آیات کا آپس میں ربط؟ جی سر. جی سر. اور لطف بھی آیا یا نہیں آیا؟ الحمدللہ سر. جی سر آیا. بارک اللہ فیک. یعنی کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ سے استعانت کی ہے تو اب استعانت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدمی کی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے مدد طلب کی ہے. کس چیز پر مدد طلب کی ہے؟ مدد اس پر طلب کی ہے کہ اے اللہ میں نے جس دعوے کا اعلان کیا ہے، جس دعوے کو میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور پھر میں نے تیرے سے عہد کیا ہے، تیرے سے عہد یہ کیا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا. تو اے اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں تجھ سے استعانت کرتا ہوں
اور وہ استعانت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے کے بارے میں جو ہے وہ دو مختلف اقوال ہیں، اور یعنی کہ وہ دو جو اقوال ہیں وہ دونوں ایک دوسرے میں شامل ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان اختلاف تضاد نہیں ہے، اختلاف تنوع ہے۔ ان الصراط المستقیم ہے۔ اب ہم تھوڑی سی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اہدنا ہے، یعنی کہ جو ہدا یہدی کا لفظ ہے، یہ قرآن معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کیا معنی آپ کو یاد ہے؟ بتائیے، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یاد ہے آپ کو؟ کیا پڑھا ہے آپ کو؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور بھی بتائے سر مطلب اے دن ہمیں دکھا، اس پہ چلا، ہدایت والا ہدایت۔ ہدایت والا۔ یہ جو ہدایت کا لفظ ہے نا، ہدا یہدی کا جو لفظ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک جگہ پر اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لتہدی الی صراط مستقیم، لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی، لیکن اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت دے دیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ تو کنٹرڈکشن نہیں ہو گیا؟ یعنی کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اور تاکیدات کے ساتھ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ سر ایک صرف رہنمائی کرنا مراد ہے، اور ایک ہے کہ اس بندے کو ہدایت تک پہنچا دینا۔ جی بارک اللہ فیک۔ یعنی کہ ہدایت کا لفظ جو ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اس سے مراد یہ ہوتا ہے، مطلب اس کی جو مثال میں دیتا ہوں، آسان مثال سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ مثلا میں اس وقت سیالکوٹ میں موجود ہوں، اور میں کسی سے کہتا ہوں کہ بھائی میں نے لاہور جانا ہے، مجھے لاہور کا راستہ بتاؤ۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ بھائی آپ یہاں سے نکلیں گے اور آگے جائیں گے، اور آگے جا کر مین روڈ پر آپ موٹر وے پر چڑھ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ لاہور پہنچ جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جائے اور جا کر موٹر وے پر چڑھا دے اور کہے کہ بس یہ سڑک آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہ سڑک آپ کو لاہور پہنچا دے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھائے اور جا کر سیدھا لاہور جا کر مجھے اتار دے اور کہے کہ بھئی یہ ہے آپ کی منزل مقصود، یہ لاہور آ گیا ہے، آپ یہاں پر لاہور پہنچ گئے۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ لفظ ہدا یہدی کا لفظ ان تینوں معانی میں استعمال ہوتا ہے، ان تینوں معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ اس لفظ کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہدایت دکھا دینا، ہدایت دکھا دینا کہ بھئی یہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس پر چلو، اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ انبیاء یہ والی ہدایت دیتے ہیں، انبیاء جو ہے وہ یہ والی ہدایت دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہا؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں، آپ صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں، اس پر چلانا یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ کام اللہ نے کرنا ہے۔ باقی اس پر چلا دینا، اس کے بارے میں یہ کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ اس راستے کا بتا تو سکتے ہیں، اس راستے پر آپ چلا نہیں سکتے، اللہ اس راستے پر جس کو چاہتا ہے چلا دیتا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہدایت دکھا دینا، سیدھے راستے کا بتا دینا، نبی جو ہے وہ اس معنی میں ہدایت دیتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلا دینا یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قوم سمود کے بارے میں؟ وَأَمَّا الثَّمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ، ابھی
چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم آیات نکلوا نہیں رہے، ٹھیک ہے، صرف میں آیات ذکر کر رہا ہوں، آیات ہم نکلوا نہیں رہے۔ سمود فہدیناہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قوم سمود تھی، ہدیناہم، ہم نے ان کو ہدایت دی، لیکن فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیں اور سیدھے راستے پر چلا دیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کے اندھے پن کو اختیار کر لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہاں پر ہدیناہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اس نبی نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ ہدایت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو مان لو۔ لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے راستوں پر چلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورہ عنکبوت کے آخر میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں پر چلا دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں پر چلا دیتے ہیں۔ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دین پر عمل کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر چلا دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا حال ذکر کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں پہنچ جانے کے بعد کیا کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب الوہیت کی صفات اکیلے اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اسی اللہ کے لیے سب تعریفات ہیں کہ جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچا دیا، جنت تک پہنچا دیا۔ یہاں پر ہدانا کا لفظ پھر کس معنی میں ہے، منزل مقصود تک پہنچا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہدایت کا لفظ ہوتا ہے یہ ان سب معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، ان سب معانی کے اندر استعمال۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اب اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے نبی بھیجا ہے، قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور مصلی پر کھڑے ہو کے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور آپ نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یقیناً انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائے بھی، لیکن یہاں پر اس سے زیادہ ضروری چیز جو مانگنی یعنی کہ جو معنی اس کے اندر زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، اہدنا اے اللہ ہدایت پر قائم رکھ، اور ہدایت یعنی کہ اس کے اندر تینوں معنی اکٹھے ہیں، ہدایت دکھا بھی، ہر معاملے میں ہدایت میرے اوپر واضح بھی کر، دوسرا یہ کہ مجھے ہدایت پر چلا بھی، اور تیسرا یہ کہ ہدایت پر قائم رکھ یہاں تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اور منزل مقصود کیا ہے جی، کیا منزل ہے میری اور آپ کی؟ جنت۔ جنت۔ ایک مومن جو ہے وہ اسی کو ایم کرتا ہے، اس کا جو نصب العین ہے وہ وہی ہے، اسی منزل تک وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو جب آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ سب معانی اکٹھے لے کر آئیں کہ اے اللہ سیدھا راستہ میرے پر واضح بھی کر، تو نے توفیق دی ہے، اب اس توفیق پر قائم بھی رکھ، اور کب تک قائم رکھ، یہاں تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اور میں کہہ اٹھوں، کیا کہہ اٹھوں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں جس نے ہماری اس کی طرف رہنمائی کی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دیتا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت پر نہیں چل سکتے تھے۔ تو یہ تو بات ہو گئی اہدنا۔ باقی الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے، تو صراط مستقیم سے مراد یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ آپ نکالیے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران نکالیے آیت نمبر 51۔ بس اب سبق کا اختتام ہونے والا ہے، لیکن چونکہ ہماری کلاس بھی دیر سے شروع ہوتی ہے تو کچھ منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ برا نہیں مانیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 نکالیے۔ جی سر۔ اتنا عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، پیچھے سے چلتی آ رہی ہے بات، یہاں پر آ کے وہ کیا کہتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو فاعبدوہ، اسی اکیلے کی عبادت کرو، اسی اکیلے کی عبادت کرو، ھذا، یہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا،
صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم۔ تو یہ وہی بات نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی، کہ کوئی فرق ہے؟ جی سر وہی کوئی بات نہیں۔ سر وہی ہے۔ سورہ مریم نکالیے، سورہ مریم آیت نمبر 36، جلدی کریے، سورہ مریم آیت نمبر 36 نکالیے۔ جی سر۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 36۔ یہاں پر بھی سیدنا عیسیٰ کی تقریر ہے۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی اکیلے کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین نکالیے، آیت نمبر 61، یاسین آیت نمبر 61۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، پیچھے سیدنا عیسیٰ کی گواہی تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تمہارے سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بھی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ وہی ایاک نعبد والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سورہ زخرف میں بھی ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 64 میں، 61 میں، اور اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 4 بھی ہے، اس میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 4 نکالیے۔ یہاں پر کیا ہے؟ انبیاء کا راستہ، صراط مستقیم کیا ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قسم ہے کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں، یعنی کہ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر قائم ہیں، تو یعنی کہ یہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ ہے جس کی طرف عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اسی راستے پر ہیں، تو ہم صراط مستقیم کی تفسیر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ انبیاء کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر۔ اب آخری آیت سورہ انعام نکالیے، سورۃ الانعام 153، یہاں پر ایک اور معنی ہوگا صراط مستقیم کا، سورۃ الانعام۔ جی سر۔ تو صراط مستقیم ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد پوری شریعت بھی ہے، پوری شریعت بھی اس سے مراد ہے، پوری شریعت بھی۔ 151 سے دیکھیے، 151 سے دیکھیے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ پڑھ کر سنا دوں کہ جو چیزیں تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہیں، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ آگے پھر کہا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور پوشیدہ فواحش کی طرف مت جاؤ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل ناحق مت کرو۔ پھر اگلی آیت کے اندر دیکھیے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کو مت کھاؤ، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ترازو پورا تولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل والی بات کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ سب باتیں کرنے کے بعد، یہ سب احکام ذکر کرنے کے بعد دیکھیے اگلی آیت دیکھیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم سے پوری شریعت مراد ہے، پوری شریعت مراد ہے۔ کس کو سمجھ نہیں آئی؟ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 162 بھی نکال لیجئے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 اگلے ہی صفحے پر ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی کہ انسان کا اپنی تمام عبادات کو، بدنی عبادات کو، قل ان صلاتی بدنی عبادات،
व नुसुकी, मेरी माली इबादत, व महयाया व ममाती, और मेरी जिंदगी और मौत वो सारी की सारी अल्लाह के लिए खास हो जाए, यही सिरात मुस्तकीम है। कर रहे हैं तो चूंकि अब आजकल हमारी क्लास 7:20 पे शुरू हो रही है, तो इस वजह से कुछ मिनट ऊपर हो जाते हैं। मैं इंशाल्लाह शेख से भी माजरत कर लूंगा। तो उम्मीद है कि अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तक बात सबको समझ आ गई है। इंशाल्लाह कल हम आगे से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम जो है वो कल हमारी क्लास 2 घंटे की होगी इंशाल्लाह। तो कल कोशिश है कि हम इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा को मुकम्मल कर लें। कोई सवालात हैं तो आप फिर ग्रुप के अंदर पूछ लें। अभी अगली क्लास का टाइम शुरू हो गया। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।